اور ایک حلال رزق کے لیے کھانا ٹھیک ہے، تاکہ ہم کسی محنت کر کے ہم کچھ حاصل کریں، اور دوسرا اللہ کی عبادت کر سکیں، ہمیں چکر نہ آنا، ہمیں کمزوری، ان کی نیت یہ ہوتی تھی کھانے کی۔ اب یہاں کھانا جو کھایا جا رہا ہے، لنگر جو کیا ہے، کیا نیت ہوتی ہے؟ کسی کی نہیں کہ میں کھانا کھاؤں تو عبادت کروں یا محنت کروں، دوبارہ اسے کھانے کی فری میں جا کے وہ اسے ضرورت نہیں پڑے گی، جب اس کھانے کا وہ حق کا جانا، حق کھانے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور محنت، رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ اس لیے انبیاء کی حالات زندگی پڑھنا لازم کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انبیاء کے بارے میں پڑھو نا، پتہ چلے گا وہ مزدور بھی تھے، پھر صحابہ کے بارے میں پڑھو گے، مزدور، سارے کوئی تاجر نہیں تھے، سارے انبیاء کوئی بادشاہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ کسان بھی ہوئے، کسان کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں دیتے تھے، مزدور کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں بھی دیتے تھے۔ وہ چیزیں جب تک ہم دین میں نہیں پڑھ کے لوگوں کو بتائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کھانا کس کو کھلا رہے ہیں، جانوروں کو کھلا رہے ہیں، انسان کھائے تو وہ اس سے دو، اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک کھا کے عبادت کرتا ہے اور ایک کھا کے محنت کرتا ہے روزی کمانے کے لیے۔ آپ صبح ہی بول دیں ابھی یہ 2 بجے کھایا تو شام تک کہیں محنت کر تاکہ 2 روٹی تو خود کما سکے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں کرے گا، کیوں؟ اگر وہ اپنا لنگر بند کر دیں گے تو ان کو بھی پیسے لوگ نہیں دیں گے نا، وہ غریب کھا رہا ہے تو وہ لے رہے ہیں نا لوگوں کے، امیروں سے۔ اگر غریب کمانے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ٹرسٹ کیسے کرے گا؟ سب سے بڑھ کر غریب صحابہ، مگر کوئی مانگتا ہوا نظر نہیں، محنت کرتے چاہے ایک وقت کی روٹی کو، مگر وہ دور شروع کر دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیسا کسرا جب فتح ہوگا اور تمہارے پاس مال آئے گا، ٹھیک ہے، پھر بہت سے لوگ تم میں سے مال کی طرف اور کچھ لوگ ایمان لے، اب زیادہ لوگ مال کی طرف ہوتے ہیں۔ جب مال آئے تو تم دیکھ لیں، مال آنے کی ہر کوئی تعریف کرے، ایمان آنے کی ہر کوئی تعریف کرے، اور آج کا ایمان والا مال والا ہے کیا؟ ایمان بیچ کے مال میں لیتا ہے، اس کے پاس دولت ایمان کی ہے، اگر وہ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت حاصل کرنا چاہے تو لوگ اس سے زیادہ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ وہ بیچتا ہے، وہ بیچنے کے طریقے ہیں، جب پڑھو گے تمہیں اتنا ثواب ملے گا، کیا ملے گا؟ یہ بیچنا۔ اب یہ جو باتیں ہیں تمہیں اتنا ثواب ملے گا تو بتاؤ تو صحیح کن کی خدمت سے تمہیں ملے گا؟ لازم نہیں کہ تیری کریں تو ملے گا، یہ لازم ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کا حکم دیا، ہم ان لوگوں کے بارے میں بتائیں
اور تمہیں کہیں مال ہمیں جمع کروا، ہم دیں گے، کیا دیں گے؟ جو صحیح حقدار ہوگا۔ اللہ نے ہر قرآن میں جو وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حقدار ہے، تو کیا ہم نے قرآن میں تمہارے سے سنا نہیں کہ یہ حقدار ہے؟ جب ہم نے تم سے پتہ کر لیا کہ ہم یہ حقدار ہیں تو فرض ہو گیا نا ہمیں حقدار کے پاس جانا۔ جب ہم تمہیں حقدار کے پاس ہی نہ جانے دیں، وہ کہیں گے نہیں نہیں تم پیسے ہمیں دے دو، تو یہ تو دین نہیں کہتا، دین تو کہتا ہے حقدار کے دروازے پہ جا کے اور کون دے؟ جس کو اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ دیا والے جو ہے نا وہ نہیں جاتے، کون جاتے؟ جنہوں نے ٹرسٹ بنا کے ان سے دیا وہ جاتے۔ اب جو جا رہے ہیں وہ سارے غریب ہیں، کیا ہے؟ جا رہے ہیں، اللہ کہتا امیر جائے غریب کو دینے تاکہ غریب کی گردن نیچے ہو۔ اب تیرا بندہ گیا وہ غریب ہے، وہ تو عاجزی سے پیش آئے گا نا، ٹھیک ہے، مگر امیر جائے گا تو جب عاجزی کرے گا تو اس کی انا ختم ہوگی نا۔ غریب کے پاس تو انا ہوتی نہیں، تو غریب بانٹ رہے ہوتے ہیں کیا؟ صدقہ، خیرات، لنگر، وہ سارے غریب بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ امیر کو گھر سے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ کہاں آ کے چپائے، امیر اس کو دے دیتا ہے، کیا دے دیتا ہے؟ وہ خود اپنی انا ویسی ہے۔ تو اللہ نے غریب کے آگے امیر کو جھکنے کا یہ ذریعہ بتایا کہ امیر مالدار ہے مگر تیرے آگے جھکے گا کہ دینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب امیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیرے ساتھ عاجزی سے پیش آئے گا تو اللہ راضی ہوگا نا، اگر انا ہی رکھے گا تو اللہ تھوڑی راضی ہوگا۔ اس لیے ڈائریکٹ غریب اور امیر کا تعلق بنایا۔ اب تعلق ہی نہیں بنتے غریب کا امیر سے، کیوں تعلق کیوں نہیں بننے دیتے؟ تو وہ ٹرسٹ والے لوگ نہیں چاہے امیر سے ہماری سلامت ہوئی، معاشرے میں ہماری عزت نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ جب ہم میر کے گھر جائیں گے، میر ہمیں گھر بٹھائے گا، چائے پانی، تو ہم گھر سے باہر نکلیں گے 10 لوگ کہیں گے یار اس سے تعلق ہوں گے اچھے، تو کل کو اگر اسے کوئی پریشانی ہوگی تو یہ بندہ میر ہے، اس کی تعلق ہے، یہ اس کے کام آئے گا، تو لوگ ڈریں گے، کیا ڈریں گے؟ سمجھ؟ اب امیر کا غریب سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ 10 سالوں سے تعلق ہے، وہ 10 سالوں سے ملے گا آ کے، غریبوں سے نہیں ملے گا، گھر بلا لے گا، گھر سے چیک دے دے گا، تو غریب جب تعلق نہیں اس سے بنے گا تو غریب اوپر کیسے اور غریب ہو، اس لیے اور غریب ہو رہی ہے، تعلق نہیں رہنے دیے، تعلق اصل تعلق ہے، جب تعلق ہی نہیں رہے گا امیر سے ہمارا، ٹھیک ہے، ہم کامیاب ہو سکتے۔ تو یہ دیکھنا کہ ٹرسٹ ہونے کی وجہ سے غریب کا تعلق امیر سے ختم کر دیا گیا، ختم کر دیں گے تو غریب کہاں جائے گا؟ لینے کو لگے گی، کیا لگے گی؟ ذلیل ہو۔ پہلے وہ گھر جا کے بیٹھ رہا ہے امیر کے، اور امیر کو حکم اس کے گھر جا کے تلاش کر کے اسے دے، جو قرآن ہوتا ہے۔ جب ہم جانیں گے کہ غریب کو تلاش کرنا، غریب کے گھر جا کے دینا امیر کو حکم ہے، اور جب ہم لائن لگا کے دیں گے غریب کی
عزت ختم ہو گئی. تو آج کے غریب کی اپنی عزت ختم ہو گئی. دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ ٹرسٹ کی. اور اگر وہی شرح رہتا کہ غریب امیر کے گھر جا کے دستک دے تو دھکے نہ لیں. یا امیر غریب کو ڈھونڈ کے اسے دے، اس کی مدد کرے تو رش نہیں. کافر ہمیں یہ نہ کہتا یہ مانگنے، یہ خود سے بیزار نہیں ہے، بیدار ہے. اب ہم بیزار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غریب کو دیکھتے ہیں منہ پھیر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ان کو دے دیا، ہم نے فلاں کو دے دیا، جاؤ وہاں سے لو. یہ بات ہم نے یعنی کہ گھر میں وہ چاہتا ہی نہیں ہے دعا ملے مجھے، برکت ملے مجھے، عزت ملے. وہ کیا چاہتا ہے جس کو میں نے دے دیا اس کو عزت ملے. تو ٹرسٹ کے جو نگران ہوتے ہیں ساری عزت وہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور امیر جو ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے وہ کیا بنا ہوتا ہے؟ ہیلپر، ان کو اوپر لانا. شرط صحیح نہیں ہے. دیکھو خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. خدمت کے حساب سے ہم بات اور کریں گے، عزت کے حساب سے ہم بات اور کریں گے. ہم ابھی عزت کے حساب سے کہ جو اللہ نے عزت دی ہے. خدمت جب ساتھ تو کتے بھی کوئی بھی کرنا، اللہ اس سے بھی راضی ہے. مگر مسلمان عزت بھی تو ساتھ دیتا ہے نا. اب مسلمان عزت نہیں دے رہا. کیا نہیں دے رہا؟ قدر کا قائل ہے. کیا ہے قدر؟ کیا اپنے سے دوسرے کو اہمیت دے دی. جب اپنے سے ہم نے دوسرے کو اپنے سے بڑھ کر اہمیت نہیں دی تو ہم نے قدر نہیں کی. کیا نہیں کی؟ اس لیے کہتے ہیں مسلمان کون ہے؟ جو اپنے سے دوسرے کو افضل سمجھے. یہ قدر ہے، حمیت ہے، افضل. ٹھیک ہے. اب افضل ہے کون؟ یہ کیا حمیت ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کو کہ دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے. صحابی بھی ایک دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھتے. اسی لیے تو حضرت علی نے کہا صدیق اکبر عمر فاروق یہ مجھ سے افضل ہے. وہ حدیث کہتی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ محمد وہی ہے جو دوسرے محمد کو عزت دے، فضیلت دے. آپ نے کیا کہا؟ میں عام مسلمان، عام اپنا شمار آپ نے عام مومنوں میں کیا. اللہ کے مگر یہ تو حضرت علی کی عاجزی ہے نا. ہم نے دین میں حکم ماننے ہیں. ایک عاجزی ظاہر کر دی، ایک نبی کے فرمان ہے علی تم میں سے افضل. ایک صحابہ کی عاجزی ہے. صدیق اکبر علی کو افضل کہا ہے، علی صدیق اکبر کو افضل کہا ہے. یہ ان کی آپس کی گفتگو ہے جو شرع تھا عاجزی کی. ایک ہے نبی اور اللہ کے فرمان جو حکم کے زمرے میں ہے کہ تم میں سے افضل ہو. آپ نے دونوں کی فضیلت کو ماننا ہے، ایک عاجزی میں، قدر میں، ایک حکم میں. آپ لڑیں گے نہیں، صحابہ میں اختلافات نہیں کریں گے. آپ فضیلت پہ منکر
ایک سردار تم نے بنایا، ایک اللہ نے سردار بنایا۔ اب میں اللہ کے سردار کا انکار کروں اور تمہارے سردار کا نہ انکار کروں؟ میں نے تمہارے سردار کا بھی انکار نہیں کرنا، تو تمہاری بھی رائے کو اللہ نے اپنی رائے کہا، مگر حکم نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ پسند کہا۔ میں تمہاری پسند کو بھی اپنی پسند بنا لیتا ہوں۔ کس لیے بنا لیتا ہوں؟ کس لیے؟ تاکہ تم آپس میں ایک ہو کے، یہ سنا ہے کیا ہے؟ اتحاد جسے کہتے ہیں۔ اب امت کے اتحاد کے حساب سے افضل صدیق اکبر ہے، کیا ہے؟ اتحاد۔ اعلان کے حساب سے افضل علی۔ کیوں؟ ایک فضیلت اتحاد راضی کیا سب کو، ایک میں اعلان کیا راضی نہ کیا، بتایا سب۔ آپ اور میں راضی ہو کے ایک چیز کہتا ہوں، یہ ہمیں راضی کر کے نہیں کہتا، کہتا ہے یہ حکم ہے۔ صدیق اکبر نے حکم نہیں کہا کہ حکم ہے اللہ کے نبی کا کہ میں ہی خلیفہ ہوں۔ اتحاد ہو جائے کہ حقدار زیادہ ہے، حقدار ہونا اور اعلان ہونا۔ آپ کی فضیلت اتحادی ہے اور علی کی فضیلت آسمانی ہے۔ اس لیے امت کے اتحاد میں بھی جو دراز پیدا کرتا ہے وہ فارغ ہے، لڑائی کرے گا تو منافق ہوا۔ اب صدیق اکبر کی باتیں کر کے جو امت میں لڑانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنے صحابہ کے اتحاد کو جو توڑ رہا ہے وہ کتنے صحابہ کا گستاخ ہوگا؟ اس لیے پھر لوگ کہتے ہیں گستاخ صحابہ، اس لیے وہ گستاخ رسول تو نہیں کہتے نا، گستاخ صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کا اتحاد ہے کہ آپ صدیق اکبر افضل ہیں ہم میں سے، اتحاد ہے، یہ کوئی اعلان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اعلان، میں تیری عزت کو نہ مانوں، اللہ کی عزت کی بات کروں، اللہ ہی تو کہتا ہے دوسرے کی عزت کر، پھر وہ میری عزت بھی مانے گا۔ یعنی کہ مولا علی کی فضیلت کو ابو بکر صدیق بھی مانیں گے، عثمان بھی مانیں گے، مگر اتحادی فضیلت کو بھی تو مان۔ تو مسلمان ایک سب کا ہے نا، ایک ہو کر چل رہا ہے۔ جب مسلمان سارے ایک ہو گئے تو اب کیوں ان پہ گلے شکوے کر رہا ہے؟ تو اتنے صحابہ، ٹھیک ہے، کہ شہادت، اتحاد ہونا، ایک ہونا، اور تیرے آج کے بندے کا منکر ہونا، وہ صحابہ کا نہیں منکر ہونا، تو منکر ہو تو صحابہ جس چیز کو فضیلت دے رہے ہیں تو اس چیز کو آج سے ثابت کر رہے تو میں نہیں فضیلت کو مانتا۔ تو کتنے صحابہ کو کی بات کو تو نے رد کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں وہ شیعہ ہے۔ اس لیے جب وہ بندہ اس مقام سے سوچے گا تو وہ کہے گا شیعوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو، کیوں کہ امت کے اتحاد کو یہ توڑتے ہیں۔ نبی کے فرمان سے نہیں ٹھیکتے، امت کے اتحاد سے ٹھیکتے۔ اتحاد لازم،
تم جب تک ایک ہو کے رہو گے تم غالب ہو، اور جب تک ہم ایک ہو کے رہے تھے وہ صحابہ ہی غالب۔ جب صحابہ کے پاس سے وہ طاقتیں چلی گئیں، دنیا سے وہ چلے گئے، یہ کہ نہیں رہے نا، اتحاد ٹوٹتا رہا۔ اب کیا ہے؟ اب غالب نہیں، ایک بکھرے ہوئے غالب ہیں، قبیلوں کی قبیلوں، جیسے پہلے لوگ غالب ہوتے تھے اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے قبیلے کے سردار۔ ہم پھر کیا ہو گئے؟ اپنے اپنے مسلک کے سردار ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ قبیلے تو نہیں، مسلک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ وہ قبیلوں کے سردار ہوئے، مسلک سردار ہم بھی بنے، مگر ہم وہ سردار نہیں بنے اتحاد کے سب کے سردار، ہم بٹ گئے سردار بٹ۔ تو یہ جب دین کی تاریخ کی دین کی باتیں کرو گے تو پھر میاں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کہیں گے ہمارے اختلافات اتنے ہیں کہ جب تک ان اختلافاتوں کو اللہ اور رسول کے حکم سے ہم اپنے دل سے نکالیں گے نہیں، ہم ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ وجہ اب دیکھو نا، حضرت علی تھے نا، بیعت بعد میں کی نا، باقی سارے صحابہ تھے، آپ نے بھی کیا شکوہ کیا؟ تھوڑا انتظار کر رہا ہے تو مخالفت تو نہیں، خلیفہ ماننے سے انکار تو نہیں کیا نا، یہ کہا انتظار کیا۔ کتابیں شیعہ کی کچھ بات ہوگی، سنی کی کچھ، کیونکہ وہ دل سے ناراض تھے، وہ تو ان کی مجبوری تھی بیعت کی، کام عموماً کیا منافق ہوتا ہے، ایسی سی باتیں پھر آ کہیں گے ہمارے بہت مان کتابیں ایسی ایسی لکھ دی انہیں لوگوں نے لکھی، ٹھیک ہے، جو خود اللہ ہی معاف کرے۔ دیکھو داؤد علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، 11 بھائی تھے نا، عزت کرتے تھے نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے بڑے بھائیوں کی عزت، کھانا لے کر جاتے تھے، کون لے کر جاتے تھے؟ ماں بیٹی نے، جا بیٹا میرے بھائی جہاں جا ان کے لیے۔ اب یہ خدمت کی وجہ سے ہم کہیں داؤد علیہ السلام افضل نہیں ہے؟ ارے داؤد علیہ السلام نبوت کی وجہ سے افضل ہے، بھائی ہونے کی وجہ سے بڑا بھائی افضل ہے۔ وہ بڑے بھائی کی فضیلت انہوں نے اپنی جگہ رکھی، اللہ نے ان کی نبوت کی فضیلت اپنی جگہ رکھی۔ اسی طرح صدیق اکبر ہی پر افضل ہے، کیا ہے؟ مگر عمر کی وجہ سے، عمر بڑے ہونے کی، حدیث کہتی ہے بڑے ہونے کی وجہ سے بھی بڑے کو عزت دو، حضرت سے بھی دیجیے۔ اب میں تمہیں عزت دوں اور مجھے تیری فضیلت نظر آ رہی ہے، تجھے میری نہیں آ رہی۔ ان کو جو ایک دوسرے کی نظر آتی تھی تو عزت دیتے، ہمیں ایک نظر آ رہی ہے دوسری نظر آتی ہے، کیا نہیں آتی؟ اس وجہ سے یہ بھی جاننا ہے کہ اللہ کے نبی نے عمر کے اصحاب سے بھی ایمان کے بارے میں بتایا
کہ ایک ایمان والا اس عمر میں ہے اور ایک ایمان والا اس عمر میں ہے، ایک نے بڑے کی اس وجہ سے عزت کرنی ہے اور چھوٹے نے اس لیے کرنی ہے۔ آگے یہ حکم ہے، اگر صحابہ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں اس وجہ سے، یہ بھی تو دین سکھاتا ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو ممبر پہ کھڑا کیا مسئلے کیوں؟ آپ بزرگ تھے، عمر میں بڑے تھے، تو شرح کیا کہتی؟ جب شرح پڑھی ہوگی کہ اگر تم میں سے اگر کوئی بڑا عمر میں ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے یا یہ تم یا نماز پہ اس کو کھڑا کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب ہم شرح کو حکم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے یار اس میں فیصلہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک کہ حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر نے بھی جماعت تو اور صحابہ بھی کرواتے تھے، اگر جماعت کرانے کی وجہ سے افضل کہہ رہے ہو تو پوچھو نبی سے کتنے صحابہ سے جب جنگ کرنے جاتے تھے تو جماعتیں کراتے اپنی اپنی، ان کو کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ اگر نماز کی وجہ سے وہ نہیں بتائیں گے کہ یار جب اللہ کا نبی کسی کو کسی جگہ سپہ سالار بنا کے بھیجتا تھا تو پیچھے جو صحابی ہوتے تھے اس کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، امیر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگ امیر بنے؟ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ سرکار نے ہمیں امیر بنایا، اس سے ثابت ہے اس دعوے کی وجہ سے خلافت نہیں ملی کہ سرکار نے مجھے نماز پہ کھڑا کیا، ہم نے یہ بات نکالی۔ جب ہم ذاتی اس بات کو نکالیں گے، دین میں نہیں لکھی ہوئی، اس وجہ سے خلافت ملی، عالمون فضیلت خود سے کڑی ہے، کیا کڑی؟ تو پھر آ جائے گی نا بات، ٹھیک ہے؟ تم خلافت والے دن کے خطبے کو صدیق اکبر کو پڑھ، جس کو سن کر تمام صحابہ کرام راضی ہوئے، خطبہ سن کے راضی ہوئے۔ وہ خطبہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بات ہی نہیں ہے، اس میں اللہ رسول کی باتیں سنیں، اپنی بھی باتیں۔ وہ قبیلہ قریش کی فضیلت بتائی ہے اور کہا اے لوگوں، قبیلہ قریش کے علاوہ کوئی حقدار نہیں مومنوں کی سرداری کا، مسلمان، تو میں قبیلہ قریش، اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا اس آیت پر سارے خاموش ہو گئے، فیصلہ بھی تو بالکل قرآن سے ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا ان لوگوں کو قرآن نہیں سمجھ آتا تھا تو وہ کہتے نہیں 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 ہم نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، کوئی یا نماز کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت امام حسین کا خطبہ پڑھو، مکے و مدینے آنا، مکے اور مدینے آنا، ٹھیک ہے؟ پتہ چلے گا کہ خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے تلواریں نظر آ رہی ہیں ان کے حرم میں، یعنی کہ میں نہیں چاہتا مکے یا مدینے کا حرم میرے خون سے رنگا جائے۔ خطبے پڑھے، کیا پڑھے؟ ہم خطبے نہیں پڑھتے، کیا نہیں پڑھتے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا رائے دی ہے، فلاں امام کیا بتا رہا ہے اس کے مسئلے۔ ارے یہ بولو کہ اللہ رسول اور اس کے اہل بیت نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے، بس وہی تمہارا دین۔ تو میری رائے لے رہا ہے، اس کی رائے لے رہا ہے، اس کو تو کہہ رہا ہے نہیں بھی ٹھیک ہے، اور تو ان کے خطبے سے کیوں نہیں رائے لے رہا کہ وہ خطبوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟
ایک دن بھی تو خاموش نہیں رہے، آپ تو لوگوں کو واضح بتاتے رہے۔ آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں تو حوالے ہوں گے، مگر جب آپ خطبے پڑھیں گے تو وہ خود ہوں گے، ان کا پھر منکر تو نہیں ہو سکتا۔ ذاتی باتیں آپ کم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ نظریہ فلانے کہتا ہے، شیعہ کا فلانے عالم میں کیا تھا، سنی کا فلانے عالم، تمام عالم کو چھوڑ تمام۔ فاطمہ نے کیا کہا، زینب نے کیا کہا، حضرت علی نے کیا کہا، ان کا نام ہی نہیں لیتے تم۔ جب ان کے نام ہی نہیں لیتے تو تم اپنی اپنی رائے دو گے تو لڑو ہی نہیں نا پھر۔ اس لیے ہم اپنی باتوں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں، شعر و شاعری کو اہمیت زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے، قطع لطیفوں کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ پوچھو نا جو کہتا ہے، لکھا ہوا ہے ماموں کے بارے میں کہ یزید اہل پاک کے گھر کا خادم تھا، خدمت کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ یہ کس نے لکھا؟ تاریخ دار۔ کیا وہ زینب سے پوچھو نا کہ کیا کیا تھا۔ اب تاریخ سے جب تم پوچھو گے وہ خدمت کرتا نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ ایسے ہے تاریخ میں، وہ ایک نے تو اپنی پوجا میں پورا کھانا دیتے تھے، سچی سچی باتیں ہیں یہ سچی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا ہے؟ مگر کن کے ذریعے لکھی ہوئی؟ جو ان کے ساتھی تھے، کیا تھے؟ تو میرا ماننے والا، میں نے تجھے جو لکھوانا وہی لکھے گا نا۔ یہ بات نہیں لکھی، یہ لکھی۔ کیوں ریٹنگ ہوتی ہے، کیوں چیکنگ ہوتی ہے، یہ کیوں خبریں ہوتی ہیں؟ سچ بولنا، ڈائریکٹلی سچ بولنے کے چینل بند ہو جائیں گے۔ کیوں بندے کو رکھا ہوتا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز کو جب تم دیکھو گے پہلے اس میں چھانٹی کرو، ہر چیز مارکیٹ میں ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، ریٹ نہیں لگے گا، یہ اصول ہے۔ یہاں تک کھجور بھی اگر تو ایک درخت سے نکالتا ہے، اگر ڈائریکٹ ہی دے دے گا اس کا ریٹ نہیں لگے گا۔ اسی طرح تیری بات کا بھی ریٹ نہیں لگے گا۔ یہ اصول ہے گفتگو کے، کاروبار کے، بزنس کے، کھیتی باڑی کے اصول ہے کہ ہر تجھے زمین ہی زمین، اس کو بھی کھیت کہیں گے، اس کو بھی کھیت کہیں گے، مگر قیمت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ فصل کے اوپر قیمت ہوتی ہے، اس کے اوپر۔ اب مٹی ہے، آپ مٹی کی قیمت نہیں اسے دے رہے، مٹی زرخیز کتنی ہے، ثابت ہوا قیمت مٹی کی نہیں، زرخیز کی۔ اگر آپ نے زرخیز اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، 8 کھیت ہیں، 2 زرخیز ہے زیادہ، اس کی قیمت زیادہ رکھے، دوسرے زرخیز نہیں ہے، ایک 10 لاکھ کا مل رہا ہے، ایک 10,000 کا مل رہا ہے، کھیت دونوں کھیت ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی ہماری بات ہے، کسی کی مٹی بہت زرخیز ہے، اس میں وہ پھل اگتا ہے جو بہت قیمتی ہے، اور کسی میں صرف گنا ہی اگتا ہے، کھیت اسے بھی اس کا بھی تعلق مٹی سے ہے، گنے کا، پھول کا بھی تعلق مٹی سے ہی ہے، زعفران کا بھی تعلق مٹی سے ہی۔ کیوں ہر چیز کا تعلق مٹی سے رکھا، اور کیوں ہر چیز کی قیمت ایک جیسی نہیں رکھی ہے؟ تاکہ انسان کو بھی تو مٹی سے جانا، یہ بھی مٹی ہے، مگر یہ زرخیز کس کا ہے؟ کیا اس کے اندر گلشن ہے، خوشبو ہے، کیا ہے اس کے اندر؟
اس دل کی وجہ سے اس کی قیمت کا خیال کرنا، مٹی کی وجہ سے اس کی قیمت نہ لگانا، اس کے دل کی زرخیز زمین کی وجہ سے اس کی قیمت۔ ٹھیک ہے، کسان ہو گئے تو عزت کرو گے نا مٹی کی، کون ہو گئے؟ کسان ہو گئے تو مٹی کی، کمیار ہو گئے تو عزت کرو گے نا مٹی کی، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے مٹی سے اینٹ بنائی، ایک نے پتلے بنائے، ٹھیک ہے۔ اینٹ والا پتلے والا کہ یار یہ بھی مٹی سے یہ بھی مٹی سے ایک ہی قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہا مٹی آگ سے اس طرح میں نے بنائی ہے، اس کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب یہاں دیکھنا، اللہ نے کس کو ہاتھ سے بنایا ہے اور کس کو آگ سے، کس کو ہاتھ سے بنایا ہے، اس کو آپ سے ٹھیک ہے۔ کہا شیطان کو میں نے آگ سے بنایا، اے آدم تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ٹھیک ہے۔ جو یہ ہی نہ فرق کر سکے کہ ہاتھ سے بننے والا اور آگ سے بننے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں خود مجھے آگ سے تو نہیں بنایا، کہا بے شک تجھے آگ سے بنایا مگر تو افضل نہیں ہے، کیونکہ اسے میں نے ہاتھ سے بنایا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ شیطان کے پاس عقل ہی نہیں تھی کہ فرق کر سکے آگ اور ہاتھ کا، ٹھیک ہے، فرق ہی نہیں، جو فرق ہی نہیں کر سکا، جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ فضیلت کس کو کہتے ہیں۔ پیدائش کو فضیلت نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے؟ پیدا تو اللہ نے ہر کسی کو کیا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے بنا کر اللہ نے صرف پیدا آدم کی اولاد کو کیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ پھر شیطان افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انسان نے جب غور کرنا ہے کہ ایک کو ہم افضل کیوں کہہ رہے ہیں، تو محمد نے کہا یہ میرے جسم سے پیدا ہوا ہے، پیدائشوں میں فرق جاننے کے لیے ذاتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کون سی بات کس سے منسلک ہے اور کون سا نفس کس سے منسلک ہے اور کون سا نور کس سے منسلک ہے، تو پھر ہم اہل بیت اور صحابہ میں فرق کر سکیں گے، ورنہ ہم قیامت تک نہیں فرق کر سکتے۔ ایک ایمان لایا، ایمان لگ کے قرب والا ہوا، ایک جسم سے قرب والا ہے، ایک ذات ہے، تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں، ٹھیک ہے، مگر ایک تو کہا یہ میرے قرب میں ایمان کی سلامتی میں اس وجہ سے آیا کہ یہ مجھے رسول مان کر مجھ پہ ایمان لا کر میرے قریب آیا اور مجھ سے محبت کی وجہ سے یہ دین میں کامل ہوا۔ ایک دین میں کامل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو دین میں کامل ہوگے۔ ایک کے بارے میں کیا ہے، کیا ہے، جس طرح حسین موڑے گا اسی طرح محمد، میں اس کی سواری ہوں اور یہ میرا سوار ہے۔ اگر سواری اتنی خوبصورت ہے تو سوار اس سے بھی خوبصورت ہے۔
تو نے سواری کی، اے امت تعریف کی، تو نے سوار نہیں دیکھا؟ سوار کی تعریف امت نے نہیں کی، کیا نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ عمر کی تعریف کی حد نبی تک ہے، اور نبی کی تعریف حسین۔ بتا دیا کہ صحابہ کس طرح کرتے اور پھر نبی کس طرح تعریف کرتا تھا اپنی اہل بیت کی، یعنی کہ حسن حسین کی۔ اسی طرح عقل والے کے لیے اشارے ہوتے ہیں کہ تعریف میں ایک کے ساتھ ذات ہے، ایک کے ساتھ صرف ایمان ہے، اور ایک کے ساتھ سراپائی قرآن ہے، یعنی کہ موجزہ جس کا جسم سراپائی نور موجزہ حقیقت گواہی ہے، ایک کا جسم اس کے جسم سے جسم ہے، اور ایک کا جسم آدم علیہ السلام کی اولاد سے جسم ہے۔ جسم دونوں ہی ہیں، یعنی کہ صحابہ کا بھی جسم ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ سے بنا ہوا، اور حسن حسین کا بھی جسم ہے، یعنی کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جسم بنا ہوا۔ صحابہ کا جسم نبی کے جسم سے نہیں بنا، آدم کی اولاد کے جسم سے ہے، اور حسن حسین کا جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے تعریف والا ہے۔ ایک کا ایمان کی وجہ سے تعریف والا ہے، ایک کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی وجہ سے تعریف والا ہے۔ آپ تعریف کریں، وجہ بتائے کہ بھائی حد بندی ہے تعریف کی، ٹھیک ہے، بڑھ کر تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تعریف کرنا صرف اللہ کی تعریف ہے، صحابہ کی نہیں ہے۔ صحابہ کی تعریف صحابہ سے بڑھ کر ہے، اہل بیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اہل بیت کی تعریف اللہ کے رسول کی تعریف ہے، اور صحابہ کی تعریف صحابہ کے ایمان کے درجوں کی تعریف ہے۔ جس ایمان کا درجے کا اسی طرح اس کو تعریف والا تعریف ہے۔ درخت کی اگر تعریف ہے تو پتوں کی بھی تعریف ہے، پھولوں کی اگر تعریف ہے تو کلیوں کی بھی تعریف ہے، ٹھیک ہے، تنے کی تعریف ہے تو جڑوں کی بھی تعریف ہے۔ تو ہم ایک ہی درخت کے سب پتے ہیں، ایک ہی درخت کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پودا ہوں، علی شاخ ہے، حسن حسین پھول ہے، فاطمہ شگفتہ ہے، اور مومن یعنی کہ میری امت پتوں کی مانند ہے۔ اب پتوں کی تو تعریف پھول کے برابر کرے تو تمہاری بھی عقل ہی نہیں، مگر پتے بھی تعریف والے ہیں، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ کیا کیا؟ جب تک وہ غافل نہیں ہوتے، درخت سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور جب درخت سے اللہ اسے دور کر دیتا ہے تو ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو دور کرتا ہے۔ اسی طرح کہا جب تک علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مومن جڑا رہے گا ایمان والا ہے، اور جب اس سے دور ہو جائے گا غافل ہے، غافل ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر غفلت سے بیداری ہے، اور جو نہیں ذکر کرتا وہ غافل ہے، غافل ہے۔ اس حدیث کی روشنی اس لیے کہتے ہیں وہ مردہ ہے، جس طرح درخت سے پتا جھڑ کے مٹی میں مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح حضرت علی کی بغض والا نور سے بے ایمان ہو کے مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں نور نہیں پیدا کرتا، اور جس کے دل میں نور نہیں ہوتا اللہ قرآن میں کہتا وہ مردہ دل ہے، یعنی کہ منافق بھی کافروں کی طرح ہی مردہ دل ہے۔ جس طرح اللہ نے کافر کو نور نہیں دیا، منافق کو بھی نور نہیں دیا۔ یہ